بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. رحمت کی دعائیں ظلم و ستم کرنے کو بھی سہنا یاد کرو. رحمت کی دعائیں ظلم و ستم کرنے کو بھی سہنا یاد کرو. طائف سے رسول اکرم کا ایک بار گزرنا یاد کرو. جینا ہے اگر جینے کی طرح، مرنا ہے اگر مرنے کی طرح، اصحاب کا جینا یاد کرو، اصحاب کا مرنا یاد کرو. اور یہ دور ستم بھی بدلے گا، یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن. یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن. تاریخ پہ رکھو اپنی نظر، دب دب کے ابھرنا یاد کرو. تاریخ پہ رکھو اپنی نظر، دب دب کے ابھرنا یاد کرو. میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ انجمن اصلاح المسلمین کے زیر نگرانی منعقد ہوا کرتا ہے. اس جلسے کی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ اگرچہ اس جلسے کا نام جلسہ عاشورہ ہے، لیکن ہمارا یہ جلسہ کسی خاص موضوع کا پابند نہیں ہوا کرتا، بلکہ مختلف علماء کرام مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں، اور وہ گفتگو بڑی کارآمد اور بڑی مفید ہوا کرتی ہے. اس وقت مجھے بہت لمبی گفتگو تو نہیں کرنی ہے، لیکن میرے عزیز مولانا ابو صالح صاحب نے عظمت صحابہ یا مقام صحابہ یا تقدیس صحابہ، کچھ بھی عنوان دے دو، جو گفتگو فرمائی ہے مجھے بہت پسند آئی. ایک بات میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام چاہے وہ ناموس رسالت کے تحفظ کی گفتگو کریں، چاہے وہ ناموس صحابہ کی حفاظت پر گفتگو کریں، میرے بھائیوں، ہم اپنی ان گفتگو یا بیانات سے ہم صحابہ کے مقام کو نہیں بڑھاتے.
ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ چاہے ناموس رسالت ہو، چاہے ناموس صحابہ ہو، ہم ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کے تقدس کو بیان کر کے حاشا وکلا ہم ان کے مقام اور درجے کو نہیں بڑھاتے، بلکہ ان کا پاک نام لے کر اپنے آپ کو بڑھا لیتے ہیں۔ یہ ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم ان ستودہ صفات، ان قدسی صفات جماعت کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے ایمان کو تازگی اور بالغی دیتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تصدیق زمانہ کا تو محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے انسان نعوذ باللہ من ذالک اپنی شقاوت و بدبختی کی بنیاد پر حضرت نبی اکرم علیہ السلام یا آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، وحدہ لا شریک کی قسم نہ مقام رسالت پر کوئی فرق آئے گا، نہ مقام صحابیت پر کوئی فرق آئے گا، بلکہ ان کی شقاوت، ان کی بدبختی ان کو قعر مذلت میں لے جا کر کے ان کو برباد و ہلاک کرے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر اس پہ گفتگو کر رہا ہوں 5-7 منٹ کی۔ ہم اس پر گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شقی جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے، وہ جماعت جو ان پاکیزہ اور مقدس جماعت پر، ایسی جماعت کہ چشم فلک نے حضرات انبیاء کے بعد ایسی جماعت نہیں دیکھی، جب ان کی شان کے اندر گستاخیاں ہوتی ہیں اور ان کو گندے غلیظ انداز میں یاد کیا جاتا ہے، تو اہل خیر کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم احقاق باطل، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے تیغ برہ بن جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کل اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جہاں ایک ایک کو پیش ہونا ہے، اللہ کے یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ تمہارے سامنے میرے نبی کی شان میں، میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں، بدتمیزیاں ہو رہی تھیں، تم حق جاننے کے باوجود تم خاموش تھے، تم نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ تم نے بابا کے دہل ان باطل مزعومات کا قلع قمع کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے لیے سرمایہ کامیابی اور ذخیرہ آخرت سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی زبان کے اندر اور زیادہ شستگی اور ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ گفتگو آپ سے کر لی جائے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اللہ جل شانہ
ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جنہوں نے دل کی گہرائی سے پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ اللہ کو ایک جانا اور یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اپنے اس یقین، ایمان اور اعتماد پر جمے رہے، اللہ تعالی فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور ان کو رنجیدہ اور غمزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ دنیا کے کسی شہنشاہ کا فرمان نہیں ہے، دنیا کی سپریم عدالت کا فرمان نہیں ہے، چیف جسٹس کا فرمان نہیں ہے، ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے سربراہ کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ ارشاد مالک الملک والملکوت احکم الحاکمین رب العالمین حضرت اللہ رب العزت والجلال کا یہ فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اور شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے اور قانون شریعت پر گھر کی زندگی سے لے کر باہر کی زندگی تک عمل کرتے رہے، تو یہ سمجھ لینا کہ نہ تو دنیا میں تمہارے لیے کوئی خطرہ ہے، نہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر دوسرے موقع پر اسی انداز میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل پر ملائکہ رحمت سکینت نازل فرماتے ہیں، تم سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت، غمگین مت ہو، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے وہ ملائکہ تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت دنیا جس ڈگر پہ چل رہی ہے، دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے، ہمارا ملک جس ڈگر پہ چل رہا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ بس میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑے خطرے میں پڑ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے خطرے میں پڑ گیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ اسلام کبھی خطرے میں رہا ہے، نہ مسلمان کبھی خطرے میں رہا ہے، نہ اسلام کو کبھی خطرہ ہوا ہے، نہ مسلمان کو کبھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں خطرہ ہے تو ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، ملک کا سنویدھان خطرے میں ہے، ملک کا آئین خطرے میں ہے، ملک کی گنگا جمنی تہذیب خطرے میں ہے۔ وہ ملک جس کو ہمارے اکابر نے اپنے خون سے سینچا تھا، جنہوں نے پھانسی کا پھندا اپنے گلوں میں بڑے شوق سے ڈلوایا تھا، جنہوں نے کھولتے ہوئے تیل کے اندر اپنے آپ کو تلوا کر اور بھنوا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، ہمارے وہ بزرگ جن کو سور کی کھال کے اندر زندہ سل کر کے ان کو مارا گیا تھا، ایسے علاقوں کی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، انہوں نے اس ملک کے لیے جو قربانی دی ہے، یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔
کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ بس ایک چیز ہے کہ ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو اور ان کے آہ سحرگاہی کے آنسو کی نمی آج بھی باقی ہے۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، اور ہم اس ملک کی ترقی، اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سی یو کے ذریعے سے، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے آج ہمیں بھڑکایا جا رہا ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چاہے جو قانون بنا لے، آپ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ والے ہو، نبی والے ہو، قرآن والے ہو، شریعت والے ہو، ہم کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ آپ جو کر لو، ہم اپنے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہمیں جو دین ملا ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ انسانوں کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اس میں انسان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، بلکہ اس دین کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو اس نے بنایا ہے جو کہ حال کو بھی جانتا تھا، ماضی کو بھی جانتا تھا، مستقبل کو بھی جانتا تھا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائش کی کن بھٹیوں کے اندر جو ہے تپنا ہے، جلنا ہے، اسے سب معلوم تھا۔ میرے بھائی، ایک بات دل میں بیٹھا لو کہ یہ دین، یہ اسلام ہمیشہ بڑھنے کے لیے آیا ہے، ترقی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یاد کرو اس دن کو جب اس ساری کائنات کے اندر، اس ساری دنیا کے اندر صرف ایک تنہا انسان تھا، محمد بن عبداللہ ہاشمی مطلبی۔ ایک انسان تھا جو صفا کی پہاڑی سے آواز لگا رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ پیغام ناسوتی اور وہ پیغام لاہوتی جو غار حرا کی کالی کوٹری اور غار سے لے کر چلا تھا، اور مکے کی گلی گلی میں، جبل ابو قبیس پر، مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں تنے تنہا ایک انسان تھا جو اعلان کر رہا تھا، آواز لگا رہا تھا اللہ کے ایک ہونے کی، اپنے رسالت اور اپنی نبوت کی حق ہونے کی۔ اگر دنیا چاہتی تو وہ ایک نہتا انسان جو یتیم نہیں، در یتیم، جو عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر، ابو طالب کا دل کا ٹکڑا، عبد المطلب کی جان سے پیارا انسان، وہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس دن اسے بچایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو چراغ اس نے جلا دیا، وہ چراغ جل کے بجھا نہیں۔ یہ شمع اسلام بجھنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا، اگر مسلمانوں کو ختم ہونا ہوتا، تو اس دن کو یاد کرو جب بدر کا میدان گرم ہے، مارکہ بدر گرمر تھا، ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف 1000 کا لشکر جرار اپنے دنیا کے آلات و اسباب ہتھیار سے لیس ہے، اور دوسری طرف مست ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، زنگ آلود برچھے ہیں، اور نہ سواری ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنا ایسا مقابلہ ہوا۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اس دن اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو بڑے ناز سے دعا کی ہے۔ ہر دعا میں نیاز ہے، لیکن اس دعا کے اندر ناز ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لم تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت آج اگر کام آ گئی اور وہ زمین کا پیون بن گئی، قیامت تک آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی زندہ نہ رہے، آپ کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا، اگر مسلمانوں کو ختم ہونا ہوتا تو اس دن ختم ہو گئے ہوتے۔ احد کا معرکہ ہے اور پھر خندق کا معرکہ ہے، اتنا زبردست معرکہ غزوہ خندق کا کہ پورا قبائل عرب کا اور مدینے کے وہ غدار
اور بدعہد وہ سارے لوگ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے غداری کی اور چڑھائی کر کے آئے۔ ایسا خطرناک منظر، ایسا ہولناک منظر، صحابہ کرام بھی گھبرا رہے ہیں، ان کے پاؤں بھی ڈگمگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن ان کے نقشے کو کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری آنکھیں دشمنوں کے لشکر جرار کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ رہے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان اور خیال میں مبتلا ہو گئے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ کی نصرت جس کا وعدہ رب اللہ نے کیا ہے، تم سوچ رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے ایمان کے متوالو، اور اے شمع رسالت کے پروانوں، اور اے لا الہ الا اللہ پر اپنی جانوں کا نذرانہ خوشی خوشی پیش کرنے والو، ہم نے تمہیں آزمایا تھا، ہم نے تمہیں جھنجھوڑا تھا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس دن کو یاد کرو جب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا ہے، جو امتحان لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے صحابہ کی عظمت کو سمجھو۔ پھر میں وہیں چلا جاؤں گا مولوی ابو صالح تک۔ صحابہ کی عظمت کو سمجھو کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے، جیسے ایک پیارا باپ اپنے لاڈلے بیٹے کا امتحان لیتا ہے، جو بڑا لائق بھی ہو، بڑا فرما بردار بھی ہو، بڑا جانثار بھی ہو، بڑا خدمتگار بھی ہو، لیکن کبھی کبھی باپ آزماتا ہے کہ بیٹے کو آزمائیں کہ اس کی جانثاری یہ زبانی ہے یا عملی ہے، یا کردار سے ہے یا صرف قول سے ہے، آزماتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں صحابہ، اللہ کے محبوب ہیں نبی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، ہم نے تمہیں ایسا آزمایا کہ تم بھی سوچنے لگے کہ این نصر اللہ، متی نصر اللہ، کہاں ہے خدا کی مدد، کب آئے گی خدا کی مدد۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اس دن اسلام ختم ہو جاتا، قرآن ختم ہو جاتا، حدیث ختم ہو جاتی، دین ختم ہو جاتا، شریعت ختم ہو جاتی۔ قرآن کی اس آیت پر بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر کیسے کیسے حالات آئے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے ایمان والو، ذرا وہ وقت تو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر بڑے کمزور تھے، بڑے کمزور تھے، نہ مال ہے، نہ منال ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کھانا ہے، نہ سواری ہے، نہ ہتھیار ہے، کچھ نہیں ہے، اور عدد میں بھی گنے جانے والے، اتنے کمزور، مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، عددی طاقت کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور اے ایمان والو، تمہیں ڈر لگ رہا تھا، تم ڈر رہے تھے کہ کہیں دشمن تمہیں اچک نہ لے جائے۔ قرآن کی تعبیر، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت دیکھو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دشمن تمہیں مار نہ ڈالے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے ان یتخطفکم الناس، جس طریقے سے باز، شاہین اور چیل زمین پر پڑے ہوئے چھیچڑے اور بوٹی کے ٹکڑے کو
पलकों के अंदर, लम्हों के अंदर जमीन पर उतरती है और पंजों में फंसा कर लम्हों के अंदर बुलंदी की तरफ परवास कर जाती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत ऐसी ही थी उस वक्त रुए जमीन पर कि अगर दुश्मन चाहता तो परिंदे की तरीके से और शाहीन और बाज की तरीके से तुम्हें उचक कर लेकर चला जाता। तखाफूना अन यतखत्तफकुमुन्नास, लेकिन क्या हुआ? फआवाकुम, अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें हिम्मत दिया, इस्तिकामत दिया, वअय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी गैबी मदद के जरिए से तुम्हारे कदम जमा दिए। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और हमने तुम्हें हलाल साफ सुथरी पाक रोजी खिलाई। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस्लाम पर बड़े वक्त आए हैं, दीन पर बड़ा वक्त आया है। अगर दीन को खत्म होना होता और कुरान को मिट जाना होता तो याद करो उस फितने तातार के जमाने को, जबकि बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई, इस्लामी कुतुब खाने को नजर आतिश कर दिया गया, दरिया का रंग काला हो गया, कुरान, हदीस, फिक्ह, दीन की किताबें सब जलाकर खाकिस्तर कर दी गई। क्या इस्लाम मिट गया? क्या मुसलमान दुनिया से खत्म हो गए? नहीं, फिर इस्लाम उसी तरीके से आगे बढ़ा, फैला, इसलिए कि निजाम कुदरत है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। ये अल्लाह का निजाम है। वो नादान है, वो समझते हैं कि कुरान के हुक्म को बदल दो, शरीयत को बदल दो, दीन को बदल दो और खुशनुमा उन्वान के जरिए से मुसलमानों की शरीयत का एक खिलवाड़ बना दो। वो समझते हैं कि हम कर लेंगे ऐसा तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम सुकून से रह जाएंगे। उन्हें पता नहीं है मेरे भाइयों, जब मैं बोलने पर आता हूं तो मेरा रंग दूसरा होता है। उन्हें पता नहीं है कि उनका वजूद मेरे वजूद के सदक़े में, हम जिंदा हैं तो वो जिंदा हैं, अगर हम न रहेंगे तो वो भी न रहेंगे। अगर मुसलमान नहीं रहेगा, अगर इस्लाम नहीं रहेगा तो न तो लाल किला की लाली बाकी रहेगी, न व्हाइट हाउस की सफेदी बाकी रहेगी। हमारे सदक़े के अंदर दुनिया आबाद है। मेरे आका ने यह फरमाया है कि ईमान वाला, एक भी ईमान वाला अगर दुनिया में जिंदा रहेगा, निज़ाम कायनात बाकी रहेगा। ये आसमान की छत, ये जमीन का फर्श, ये सूरज की ताबानी, ये चांद की चांदनी, ये कहकशां की झिलमिलाहट, ये झरनों की नगमगी, ये दरिया की रवानी, ये फूलों की महक, ये कलियों की चटक, ये बाकी है तो हमारे और आपके वजूद से बाकी है। कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, मुसलमान जिंदा है, इसलिए ये बाकी है। अगर ये न रहेगा तो कुछ न रहेगा। जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली। समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बस शर्त यह है जो अल्लाह ने फरमाया, सुम्मस्तकामू, दीन पर मजबूती के साथ जम जाओ। ये तय कर लो कि हमें दीन पे जीना है और दीन पे मरना है। हमारे घर से लेकर मस्जिद की जिंदगी तक शरीयत के दायरे में, शरीयत के कानून के मुताबिक, इस्लाम के अहकाम के मुताबिक से गुजरेगी। हम अय्याशी से, बदमाशी से, फहाशी से, उरियानियत से, बेहयाई से, बरहंगी से हम खुद भी दूर रहेंगे, अपने बेटों को भी बचाएंगे, अपनी बेटियों को भी बचाएंगे। हम अपनी बेटियों को बाजार की जीनत नहीं होने देंगे, हम बेपर्दा उनको बाजार में सामान की खरीदारी के लिए नहीं भेजेंगे। हमें जो लेना होगा हमारा मर्द जाके खरीदेगा। ये तय कर लो, ये फैसला कर लो। ये औरतों के अंदर जो बेहयाइयां आई हैं, ये हमारे उस गफलत की बुनियाद पर आई है। आप अगर घर के बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, हम घर के बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जवान बेटियों को बाजार में बेहिजाब निकलने से मना करें। क्या जरूरत है, क्या चाहिए? मर्द काफी है। अल्लाह ने घर के बाहर की जिम्मेदारी मर्द
مردوں پہ ڈالی ہے اور درون خانہ کی ذمہ داری عورتوں پہ ڈالی ہے۔ ہم نے فطرت کی اس تقسیمی نظام کے اندر جو ہے الٹ پلٹ کر دیا۔ گھر کے اندر کی ذمہ داری ہم نے لے لی، باہر کی ذمہ داری ہم نے عورتوں کو دے دی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہونا تھا وہی ہو رہا ہے۔ جو ہم سوچ سن رہے ہیں کہ آج فلاں کی عورت فلاں کے ساتھ، فلاں کی لڑکی فلاں کے ساتھ، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارا نتیجہ ہے۔ طے کر لو، فیصلہ کر لو کہ ہم اسلامی زندگی جئیں گے، ہم اسلام کے مطابق جئیں گے اور اسلام کے مطابق ہم اپنے معاشرے کو تشکیل دیں گے اور بنائیں اور سنواریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ ہم اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں، اپنے شریعت کے آئلی مسائل کے اندر شریعت کے قانون کی پاسداری کریں گے۔ جو دین ہم سے کہتا ہے، ہماری شریعت جو ہم سے ہمیں اجازت دیتی ہے، ہم اس کے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آج اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو صرف طاق کی زینت نہیں بلکہ اپنے سینوں کے اندر اتاریں گے، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر کیسی مرعوبیت چھا جاتی ہے۔ یہ دنیا مرعوب ہو جائے گی آپ کے ذریعے سے۔ کبھی اسلام نے کبھی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا ہے، اسلام نے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمان تو اللہ کے بھروسے جیتا ہے، اللہ کے بھروسے مرتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا، کتنے جتن کیے گئے، کتنی سازشیں کی گئیں، کتنی پلاننگ کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کو، ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا، ان کا منہ کالا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اس میں تکلیف بھی ہوگی، مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، لیکن ہماری تو تاریخ یہی رہی ہے کہ ہم تو دب دب کر ابھرے ہیں۔ اور بقول علامہ اقبال مرحوم کہ مسلمان اس جہاں میں صورت خورشید جیتا ہے، مسلمان اس جہاں میں صورت خورشید جیتا ہے، یہاں ڈوبا وہاں ابھرا، وہاں ڈوبا یہاں ابھرا۔ دنیا کے حالات دیکھ لو۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایمان کا نور بحر و بر کے ہر گھر گھر تک نہ پہنچ جائے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ دیکھو، ایک جگہ مٹا رہے ہو، دوسری جگہ ابھر رہا ہے، ایک جگہ ستا رہے ہو، دوسری جگہ پروان چڑھ رہا ہے۔ عقل کام نہیں کرتی کہ بس یہ ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دین کی قدر کرو، اس دین پر اپنی زندگی گزارو، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا دو، اپنے گھر کے اندر قرآن کو، دینی تعلیمات کو زندہ کرو۔ اب ہم اپنی عورتوں کو باحیا بنا دیں، بے حیائی سے بچا لیں، اور بلا وجہ تفریقاہوں میں بے حجابانہ آنے جانے پر ہم اپنی نظر رکھیں، ورنہ دشمن تو ہماری طاق میں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے پاؤں کو مضبوط کر لو، شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، شریعت کے دامن کو سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس انہی باتوں پر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ دعا کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحبه وترضى بعدد ما تحب وترضى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام
وادخلنا برحمتك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب أصحاب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، سنانے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کی عطا کی ہوئی شریعت کو ہمارے دل کے اندر محبوب بنا دے. اے اللہ شریعت کے مطابق ہمارا ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس گزرے. اے اللہ جو افتاد پڑی ہے، جو مصیبتیں اور آفتیں آئی ہیں، اس کے سبب ہم ہیں. اے اللہ مجرم ہم ہیں. اے اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اے اللہ ہمارے دشمن جری ہو گئے. اے اللہ کھلم کھلا اے اللہ دین و شریعت کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہے. اے اللہ سازشیں کی جا رہی ہیں. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں. اے اللہ آپ ان کے تمام ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دیجئے. اے اللہ انہیں خائب و قاصر فرما دیجئے. اے اللہ ان کو نامراد فرما دیجئے. اے اللہ اپنے ایمان والے کمزور بندوں کی نگہبانی فرمائیے. اے اللہ ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائیے. اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائیے. ان کی پریشان حالی کو ختم فرمائیے. اے اللہ انہیں عزت کی روزی عطا فرمائیے، وسعت اور برکت والی روزی عطا فرمائیے. اے اللہ جن گھروں کے اندر ناچاقی ہے، اے اللہ وہاں الفت محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ باپ کو کے دل میں بیٹے کی شفقت پیدا فرما دیجئے. بیٹوں کے دلوں میں باپ ماں کی محبت اور عظمت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہر گھر کے اندر ملت محبت پیدا فرمائیے. نفاق سے بچائیے، شقاق سے بچائیے، بد زبانی بد اخلاقی سے حفاظت فرمائیے. اے رب الراحمین ہمیں نیک اور صالح بنا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. ہمیں علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر مقدر فرمائیے. ہمارے جو بڑے ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کی پوری پوری مغفرت فرمائیے. ان کے درجات کو بلند فرمائیے. ان کے پسماندگان اولاد و احفاد کی پوری پوری نگہبانی فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برخاست کا اعلان